ترکی نے ایران پر نئی پابندیوں کے پس منظر میں امریکہ کو خبردار کیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ مولود چاوش نے ٹوکیو میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تہران کو تنہا کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مولود چاوش نے کہا کہ ایران کو معاشی طور پر الگ کرنا اور ایرانی عالم کو نشانہ بنانا یہ بہت ہی غیر منصفانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی ایرانی پابندیوں کے خلاف ہے اور چاہتا ہے کہ سنجیدہ بات چیت سے مسئلے کا حل نکلتا دکھے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ ترکی تمام پابندیوں کے باوجود ایران سے تیل اور گیس خریدتا رہے گا۔ Turkey is against sanctions and we don't believe that any result can be achieved through the sanctions. I think instead of sanctions, meaningful dialogue and engagement is much useful. And this is our principal position. Secondly, we are the immediate neighbor of Iran, and we have been buying gas and oil, almost 1/3 of our gas from Iran. So for such countries like Turkey, even for like Japan, it is not that easy to diversify our energy resources. یمن کے بندرگاہی شہر الحدیدہ پر قبضے کے لیے عرب اتحاد کی حمایت یافتہ یمن کی سرکاری افواج اور حوثی باغیوں کے درمیان شدید جنگ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 150 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں اور مرنے والوں میں دونوں ہی طرف کے لوگ شامل ہیں۔ ادھر سعودی عرب اتحاد نے دعویٰ کیا کہ وہ شہر کے بندرگاہ سے محض 4 کلومیٹر دوری پر ہے۔ یمن کی سرکاری فوج 3 سال سے چل رہی لڑائی میں پہلی بار اس بندرگاہ سے اتنا قریب پہنچ پائی ہے۔ یمنی فوج کی جانب سے الحدیدہ کو حجہ کے ساتھ ملانے والے راستے پر کنٹرول کے لیے پیش قدمی کی کوششیں جاری ہیں اور اس کے نتیجے میں حوثی ملیشیا کی سپلائی کی اہم لائنیں منقطع ہو جائیں گی۔ بحر احمر کے کنارے بسے الحدیدہ شہر کو یمن کی لائف لائن کہا جاتا ہے۔ یہاں کے بندرگاہ سے ہی ملک کا 90% سے زیادہ درآمد ہوتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یمن میں 2015 سے خانہ جنگی چل رہی، جس کے نتیجے میں اب تک 10,000 سے بھی زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں آج ووٹ ڈالے گئے اور ان انتخابات میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کے بیچ کڑا مقابلہ ہے۔ ایک طرف جہاں ٹرمپ اپنی اقتصادی اور امیگریشن پالیسی کو سامنے رکھ کر عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں، تو وہیں ڈیموکریٹ ٹرمپ کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکی وسط مدتی انتخابات کو سیدھے صدر ٹرمپ کی ساکھ سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور اس وقت جو وسط مدتی چناؤ ہے اس میں ٹرمپ کے اقتدار پر بھلے ہی کوئی اثر نہ پڑے، لیکن ان کی مقبولیت اور فیصلے لینے کی قوت پر ضرور اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کو 100 رکنی اپر ہاؤس یعنی کہ سینٹ میں اکثریت گنوانے کا بھی ڈر ہے۔ اگر سینٹ میں ڈیموکریٹس کا بہومت ہو گیا تو اپنے باقی بچے ٹرم میں ٹرمپ کو فیصلے لینے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی سینٹ میں ریپبلکن کی 51 سیٹیں ہیں۔ امریکہ میں مڈ ڈے ٹرم انتخابات کی تاریخ رہی ہے کہ صدر کی پارٹی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی اوسطاً 30 سیٹیں اور سینٹ کی 4 سیٹیں گنوا دیتی ہیں، لیکن ٹرمپ نے امید جتائی ہے کہ وہ یہ انتخابات جیتیں گے۔ ادھر امریکہ میں وسط مدتی انتخابات میں ووٹ ڈالے گئے، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ امریکہ نے انتخابات کیسے ہوتے ہیں۔ امریکہ وزارت خارجہ کی ترجمان ہیلینا وائٹ نے اس انتخابی پروسیس کو اردو میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ آپ بھی سمجھیے امریکی کانگریس کے پینچ اور خم کو۔ امریکی کے صدارتی انتخابات کا تو پوری دنیا میں شور ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ مڈ ٹرم انتخابات کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ صدارتی انتخابات کے 2 سال بعد ہونے والے مڈ ٹرم انتخابات کی اہمیت کسی بھی طرح صدارتی انتخابات سے کم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ انتخابات ملک کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ مڈ ٹرم انتخابات میں سب سے اہم امریکی کانگریس کے 2 ایوانوں یعنی یو ایس سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی نشستوں کا چناؤ ہوتا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے ارکان 2 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں، لہٰذا مڈ ٹرم انتخابات میں ہاؤس کی تمام 435 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جاتے ہیں، جبکہ سینیٹر 6 سال کے لیے چنے جاتے ہیں۔ سینیٹروں کی ان 100 نشستوں کی 1/3 تعداد پر انتخابات اس دفعہ، جبکہ باقی کا چناؤ 2020 یا 2022 میں ہوگا۔ آخر مڈ ٹرم انتخابات اتنے اہم کیوں ہوتے ہیں؟ اس سوال کا آسان جواب یہ ہے کہ جو بھی پارٹی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز اور سینٹ کنٹرول کرتی ہیں،
وہ ملک کا ایجنڈا طے کرتی ہیں، یعنی ان دو ایوانوں میں اکثریت رکھنے والی جماعت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون کانگریس کی کمیٹیوں کی قیادت سنبھالے گا۔ دوسرے الفاظ میں امریکہ کے صدر کی اپنی ایجنڈا آگے بڑھانے کی صلاحیت کا دارومدار اس پر ہوتا ہے کہ آیا ان کی پارٹی کانگریس کے دونوں ایوانوں میں اکثریت رکھتی ہے یا نہیں۔ اس سال 6 نومبر کی مڈ ٹرم انتخابات کانگریس کی نشستوں کے علاوہ درجنوں ریاستی گورنروں، سینکڑوں میئر، مقابلوں اور کئی ریاستوں کی قانون ساز اسمبلیوں کے ہزاروں امیدواروں کی ہر جیت کا بھی فیصلہ کریں گے۔ یہ بات درست ہے کہ بین الاقوامی میڈیا میں عام طور پر امریکی ریاستوں کے انتخابات کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ میں قوانین کا ایک بہت بڑا حصہ مرکز کے بجائے ریاستی سطح پر منظور کیا جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز۔ توہین رسالت کے معاملے میں سپریم کورٹ سے حال ہی میں بری ہوئی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملوک نے پاکستان چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں چاہنے کے باوجود بھی جان کی حفاظت کے لیے انہیں ملک چھوڑ کر کے نیدرلینڈ بھاگنا پڑا ہے۔ سیف الملوک نے نیدرلینڈ میں میڈیا سے کہا ہے کہ خطرے کو بھانپتے ہوئے اقوام متحدہ نے انہیں پاکستان سے باہر نکالا۔ جب سیف الملوک سے آسیہ بی بی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی موکل کہاں ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آسیہ بی بی کو جیل سے باہر نکالا گیا یا نہیں، اور وہ دوسرے ملک میں پناہ لیں گی یا نہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ توہین رسالت کے معاملے میں آسیہ بی بی کی سزائے موت کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے کل عدم قرار دیتے ہوئے رہائی کا حکم دیا تھا، لیکن مذہبی جماعتوں نے آسیہ کی رہائی کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ بعد میں حکومت سے ایک سمجھوتے کے تحت انہوں نے اپنا مظاہرہ تو ختم کیا، لیکن اس معاہدے کے تحت آسیہ بی بی کو پاکستان چھوڑنے کی اجازت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ سپریم کورٹ نظر ثانی کی اپیل کی سماعت مکمل نہیں کرتا۔ I had a police friend available in the Supreme Court. I drove with him to them. And then they and the European nation, these ambassadors at Islamabad, they kept me for 3 days and then put me on a plane against my wishes. I pressed them that I'll not leave the country unless I get the Asia out of the prison. کیمرون میں پیر کو اغوا کیے گئے 80 اسکولی بچے اور ان کے پرنسپل کا اب تک کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے۔ پولیس اور آرمی کے جوان ان بچوں کو تلاش کرنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے ماری کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں پشچمی کیمرون کے بمیندا شہر میں واقع ایک اسکول سے پرنسپل سمیت 80 بچوں کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ فی الحال کسی بھی علیحدگی پسند تنظیم نے اس واردات کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ فوج کے افسروں نے بتایا کہ صدر پال بیا کی سرکار کے خلاف علیحدگی پسند تنظیموں نے مورچہ کھول رکھا ہے اور ہو سکتا ہے کہ انہی لوگوں نے بچوں کو اغوا کیا ہے۔ ایک فوجی اہلکار کے مطابق سبھی بچوں کو جنگل کی طرف لے جایا گیا ہے، اور وہیں پر سرکاری ترجمان نے بتایا کہ بچوں کو کھوجنے کے لیے مہم بھی شروع کر دی گئی۔ فی الحال بچوں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ فیس بک نے تسلیم کیا کہ انسانی حقوق کی ایک تازہ رپورٹ کے نتائج سے ثابت ہوتا ہے کہ اس ویب سائٹ نے میانمار میں آن لائن تشدد پر اکسائے جانے کے عمل کی روک تھام کے لیے مناسب کارروائی نہیں کی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ سفارش کی گئی کہ تشدد کی حوصلہ شکنی کے لیے انتظامیہ اپنی پالیسیوں پر عمل درآمد کے لیے زیادہ فعال کردار ادا کریں۔ فیس بک کے ایک اعلیٰ اہلکار نے کہا کہ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف تشدد روکنے کے لیے کمپنی کو مزید کچھ کرنا چاہیے۔ واضح ہے کہ میانمار میں 10 ملین لوگ فیس بک کا استعمال کرتے ہیں۔ روہنگیاؤں کے خلاف تشدد بھڑکانے کے لیے فوج اور دیگر تنظیموں نے فیس بک کا استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگست میں فیس بک نے کئی فوجی اہلکاروں کے اکاؤنٹ بند کر دیے تھے۔